آج کے व्लॉग میں मैं आपको बताने वाली हूँ कि दिन का आगाज़ हमें किन खूबसूरत आदतों से करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन खूबसूरत गुजरे। घर के काम तो हमने करने ही करने, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। हमने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स सेट किए हुए हैं जिनको हमने अचीव करना है, तो ये ना हो कि हमारी ज़िंदगी सिर्फ घर के कामों की हद तक रह जाए। तो ऐसी कौन सी आदतें कि जो हमने अपनानी है जिसकी वजह से हम अपने घर के काम बहुत खूबसूरती के साथ हम निभा सकें, पूरे कर सकें, और उसके बाद फिर हम अपने लिए वक्त निकाल सकें जिसमें हम अपनी सेल्फ़ केयर कर सकें, अपना ख्याल रख सकें। मैंने भी बहुत सी ऐसी आदतें अपनी ज़िंदगी से निकाल दी जिसके बाद मेरी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आया, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो अगर आप मेरे व्लॉग पे आ चुके हैं तो मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखिएगा और उसके बाद फिर आपने अपनी राय भी देनी है। आपने मुझे बताना है कि आपके दिन का आगाज़ कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन वाले बटनों को भी ऑन कर दीजिएगा। और इसके अलावा दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे कमेंट करके इतना पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, दिल से दवाई दे रहे हैं। दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले जी, अब बात करते हैं कि एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें अपनी सुबह की रूटीन को किस तरह हमने तब्दील करना है, कौन सी ऐसी आदतें हमने अपनानी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा सुबह का आगाज़ खूबसूरत तरीके से हो, तो उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी है, और वो तैयारी है रात को हमने कुछ ऐसे अपने काम है जो ख़त्म करके फिर हमने सोना है। जिस तरह हल्का सा किचन साफ़ कर लिया, ये नहीं है कि सुबह उठ के आप ये हो कि आपने बर्तन धोने हैं, आपने किचन साफ़ करना और उसके बाद फिर आपने नाश्ता बनाना। इतना खुद पे प्रेशर नहीं डालना। तो इसलिए क्या करना है, रात को अपना किचन साफ़ करना है। उसके अलावा फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने सुबह नाश्ते में क्या चीज़ बनानी है, सबको क्या नाश्ते में देना है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप बच्चों का यूनिफॉर्म भी रात को तैयार करके, उनका बैग बिल्कुल तैयार करके फिर रख सकती हैं। और सबसे जो ज़रूरी काम है ना, वो रात को आपने जल्दी सोना है। अगर आप रात को जल्दी सोए फिर ही आप सुबह जल्दी टाइम पे उठ सकती हैं। तो इसलिए रात को ये नहीं है कि आप बेड पे चली गई हैं और आप फ़ोन देख रही हैं 2-2 3-3 घंटे। और अक्सर ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि फ़ोन देखना स्टार्ट कर देना, नींद का वक्त गुजर जाए ना, उसके बाद फिर वो सुकून वाली नींद नहीं आती और ना ही जल्दी फिर नींद आती है। फिर तो समझ ले कि 3-4 घंटे कहीं भी नहीं गए। तो इसलिए रात को फ़ोन नहीं देखना। जब आपको पता है कि सोने का वक्त हो चुका है तो फ़ोन साइड पे रख दें। इसी तरह आपने सुबह उठते फ़ौरन से फ़ोन को नहीं हाथ लगाना है कि नोटिफिकेशन किसका आया, किसका मैसेज आया। देखिए, अगर ज़रूरी कॉल होगी तो फ़ोन आ जाएगा आपको। आप नहीं फ़ोन उठाओगे तो घर के किसी दूसरे मेंबर के फ़ोन पे फ़ोन आ जाएगा। तो इसलिए फ़ौरन से फ़ोन देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपनी बात बताऊँ ना कि मैंने चैनल जब बनाया था तो ज़ाहिर सी बात है लोगों का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था, तब कुछ गलतियाँ हो जानी कुछ भी, तो लोगों ने ऐसे कोई कमेंट कर देने ना, तो जब मैंने देखने ना तो मेरा मूड वहीं पे ख़राब हो जाता था। और यकीन करें कि कभी कभी नाश्ता करने को भी नहीं था दिल करता, और सारा दिन ना वही कमेंट्स, लोगों के मैसेज ही माइंड में घूमते थे। तो इसलिए ना फ़ोन को अपने पास नहीं आने देना सुबह उठ के। पहले ज़माने में पता क्या होता था कि लोग बाहर सहन में सोते थे या छतों पे सोते थे, तो पता चल जाता था ख़ास तौर पे गर्मियों में कि सुबह हो गई है, अब उठना है। अब मोस्टली लोग कमरों में सो रहे हैं, नहीं पता चलता, तो इसलिए अलार्म लगा लें। अगर आपने सुबह 6 बजे उठना है तो आप 5 बजे का अलार्म लगाएं। अगर 5 बजे उठना है तो आप 4 बजे का अलार्म लगाएं। आपने उठने से पहले 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आपने उठना है। घर वाले सब सो रहे हैं, आप जल्दी उठ गए, आप जल्दी उठ के अपने बहुत से काम कर सकती हैं। आप वॉक करें, आप नमाज लाजमी है, नमाज ना स्किप किया करें प्लीज़। कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला से मांगे, आपकी जितनी भी परेशानी है अल्लाह ताला के हवाले कर दें। आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहती हैं, जो भी आप जिस भी चीज़ में कामयाब होना चाहती है, वो भी अल्लाह ताला से मांगें। जब आपने सारी अपनी परेशानियाँ, जो भी आपकी ख्वाहिशें, हर चीज़ अल्लाह ताला के हवाले कर दी ना, तो यकीन करेंगे आप खुद रिलैक्स फील करेंगी कि अब मेरे साथ मेरा रब है, मेरा अल्लाह है, मेरा दिन इंशाल्लाह खूबसूरत गुजरेगा।
اس کے بعد نماز کے بعد قرآن پاک کے بعد 15 منٹ سے 20 منٹ کی آپ نے واک لازمی کرنی ہے۔ دیکھیں آپ کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ گھر کے کام کر رہی ہیں تو آپ کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے، گھر کے کام ایک الگ چیز ہے، آپ کی واک کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی صحت سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو اس لیے گھر کی چھت پہ، گھر کے صحن میں کہیں پہ بھی 15 سے 20 منٹ لازمی واک کیا کریں۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ آپ نے اپنے ارد گرد کوئی بھی ورکنگ وومن دیکھی ہوگی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری 4 ممانیاں تھیں، ان میں سے ایک ٹیچر تھی۔ اب وہ صبح اٹھ کے 7 سے 8 بجے تک وہ سارے گھر کے کام بھی کر لیتی تھی، وہ تیار بھی ہوتی تھی، وہ بچوں کو ناشتہ بھی دیتی تھی، بچوں کو بھی اپنے ساتھ تیار کرتی تھی، کچن بھی سمیٹتی تھی، اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو ساتھ لے کے وہ اسکول جاتی تھی کیونکہ وہ ایک ٹیچر تھی۔ اس کے برعکس جو 3 ممانیاں تھیں ان کے گھر کے کام جو ہے 12-1 بجے تک ختم ہی نہیں تھے ہوتے، کیونکہ ایک مائنڈ میں وہ چیز آ جاتی ہے میں نے کہاں پہ جانا ہے، میں نے گھر کے کام کرنے، کوئی نہیں میں کسی بھی وقت کر لوں گی، ابھی میں 15 منٹ فون دیکھ لیتی ہوں، وہ 15 منٹ فون کے چکر میں ہمارا آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ تو گھر کے کام تو ہم نے ٹھیک ہے کہ ہم نے کرنے ہی کرنے، ہم نے ناشتہ بھی بنانا ہے، ہم نے صفائیاں بھی کرنی، ہم نے سارا کچھ کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی بھی تو جینی ہے کہ نہیں جینی؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف گھر کے کام ہی رہ گیا ہے؟ ایک چیز کو سمجھ لیں، سب سے ضروری ہے ہمارا آج۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا نا، پھر ہم جتنے بھی پیسے دے لیں ہم وہ نہیں خرید سکتے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ اس لیے اپنے آج کو خوبصورت بنانے کے لیے صبح کا ٹائم، اپنے صبح کا آغاز اتنا کو خوبصورت کریں کہ آپ کا سارا دن خوبصورت گزرے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صبح کی جو نیند ہوتی ہے نا وہ ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے، منزل کو پانے والے دیر تک سویا نہیں کرتے۔ تو اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں نا تو صبح جلدی اٹھنے کی آپ نے عادت ڈالنی ہے۔ گھر والے سو رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کو سونے دیں، آپ نے صبح اٹھنا ہے، آپ نے اپنی سکن کیئر کرنی ہے، اپنے آپ کو فریش رکھنا ہے، پانی پینا ہے، آپ نے ایکسرسائز وہ کر لی، آپ نے عبادت کر لی، اس کے بعد پھر گھر والوں کو اٹھائیں۔ اچھا، ایک زیادتی جو ہم اکثر اپنے ساتھ کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں نا ہم نے سب سے پہلے نیگیٹو چیزیں سوچنی ہوتی ہیں۔ جو لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں ہمارے مائنڈ میں وہ لوگ آ جائیں گے، ہماری زندگی اتنی حالات زندگی کے اتنی خراب کیوں گزر رہی ہے، یہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں آ جائیں گی، جس کی وجہ سے نا صبح اٹھتے ہی ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہم ناشتہ بھی غصے میں بنا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ صبح ایک تو رات ہم جلدی نہیں سو رہے، جس کی وجہ سے ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم نا اپنے ارد گرد ایسی سوچیں لے آتے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا رہتا ہے۔ تو اس لیے نا نیگیٹو چیزوں کو اپنے آس پاس نہیں آنے دینا۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، پریشانی نا آپ کی ایسی قاتل ہے جو خاموشی سے آپ کو اندر ہی اندر قتل کر دیتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو اس لیے اگر آپ جوائنٹ فیملی میں بھی ہیں، کچھ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو ان کو اگنور کر دیں۔ دیکھیں وہ ان کے اعمال ہیں، کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے نا تو اس کو اس کے حال پہ رہنے دیں۔ آپ نے ٹھیک رہنا ہے، آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، من بھر کے جینا ہے، من میں کچھ رکھ کے نہیں جینا۔ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ گھر کے کام آپ نے کرنے، آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ نے ناشتہ بنانا، اس کے بعد آپ نے صفائیاں کرنی، اس کے بعد آپ نے برتن بھی دھونے۔ جب آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ آپ نے ہی کرنا ہے وہ کام، تو پھر کیوں نہ کہ آپ صبح جلدی اٹھ کے وہ سارے کام کر لیں، کچھ کام رات کو کر لیں۔ دیکھیں گرمی بہت زیادہ ہے، آج کل تو گرمی کا موسم ہے نا، گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر کے کام ہی 12-1 بجے تک کر رہے ہو، آپ کے پاس کوئی ہیلپر بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے ساتھ تو خود ہی زیادتی کر رہے ہو نا، اتنی گرمی میں کام کر کے اپنی سکن بھی آپ خراب کر رہے ہو، آپ کے ہاتھ پاؤں بھی خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ رات کے وقت بھی کچھ کام کر لیے اور کچھ جو ہے صبح اٹھ کے کام کر لیے، کہ جیسے ہی سورج نکلے آپ آرام سے اپنا خیال رکھیں، اپنی سکن کیئر کریں، اندر بیٹھ کے سکون سے اپنا وقت گزاریں، اپنی زندگی میں جو بھی کرنا چاہتی ہیں وہ کریں۔ آپ کے پاس سارا دن ہے، اس کے بعد 3-4 گھنٹے کام کرنے کے بعد جیسے ہی ہسبینڈ کام پہ چلے گئے، بچے اسکول چلے گئے، آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کے کیا گولز ہیں، کچھ ایسا کریں اپنی زندگی میں جس سے آپ کی ارننگ بھی ہو، آپ کما بھی سکیں، آپ اپنے خرچے خود پورے کر سکیں، کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ایسا بھی کرتی رہا کریں۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں ایک ہی بات آپ کو کہتی ہوں، یہ زندگی آپ کی ہے، آپ کو بہتر پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے گزارنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے، آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہی ہیں، آپ ڈپریشن میں جا رہی ہیں، دیکھیں
آپ کسی کو خوش نہیں رکھ سکتی، آپ خوش کر ہی نہیں سکتی کسی کو۔ اور سب سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کرنا ہی کیوں چاہتی ہیں؟ ایسے کون سے آپ کے رشتے ہیں کہ جن کو خوش رکھنے کے لیے آپ کو اتنی کوشش کرنی پڑ رہی ہے؟ جو آپ کا اپنا ہے نا، وہ ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے گا، آپ سے خوش رہے گا۔ اور جس نے خوش نہیں نہ ہونا، اس نے آپ نے جو بھی کر لینا ہے نا، اپنا آپ بھی مار کے سامنے ڈال دینا، پھر بھی اس شخص نے خوش نہیں ہونا۔ تو اس لیے جو آپ سے خوش نہیں رہنا چاہتے، ان کو اگنور کر دیں، ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں، اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزاریں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کے گولز کیا ہیں، آپ کی صحت کن چیزوں سے خراب ہو رہی ہے، آپ اپنا خیال رکھ پا رہی ہیں کہ نہیں رکھ رہی۔ یہ نہ ہو کہ کل کو حالات ٹھیک ہوں تو آپ کی صحت ہی ٹھیک نہ ہو۔ تو اس لیے اپنے گھر کے کام جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہی کرنے، تو خود کو گھر کی مالکن بنائیں، تیار ہو کے خوبصورت طریقے نظر آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کام کریں کہ آپ کو دیکھنے والا یہ سوچے کہ یہ ابھی تیار ہو کے پتہ نہیں کہاں پہ جانے لگی ہیں۔ اس طرح گھر میں تیار ہو کے آپ نے گھومنا پھرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی آپ ہی کو دے اجازت، اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں، اور جو بھی میرے چینل پہ نہیں ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹنوں کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ ہم لوگ رابطے میں رہ سکیں۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔